Pakistan ve Türkiye arasında çok geçmişe dayanan köklü bir dostluk bağları var. समित तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान माजी में बहुत दूर तक जाने वाले दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि दोस्ती खा कैसी ही गहरी और देरीना क्यों न हो, इसे मजबूत बनाते रहने और इसकी बुनियादों को ज़्यादा पायदार बनाते रहने की ज़रूरत हमेशा मौजूद रहती है। इस सिलसिले में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में दिलचस्पी का मुजाहरा किया जाता है, लेकिन आज हम पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुक पर बात करेंगे। हमारी गुफ्तगू का मौजू इस वक्त पाकिस्तान में काम करने वाली तुर्क फर्में हैं। आज हमारे मेहमान एरजान यशीर खाया और अहमद ओस्तैन हैं। हमारे मेहमान आर्या कंस्ट्रक्शन फर्म के आला मुंतज़मीन में से हैं। खुशामदीद। शुक्रिया मिसबा। आप 2005 से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अपने काम के बारे में हमें मालूमात फराहम करना पसंद करेंगे? जी, हम 2005 से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इसे एक नाखुशगवार इत्तफाक कहा जा सकता है, लेकिन हमने पाकिस्तान में 2005 के ज़लज़ले में अपने पहले प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था। इसके बाद जमहूरियत तुर्की की हुकूमत ने तुर्क हिलाल अहमर समेत दीगर रिफाही इदारों के इश्तराक से पाकिस्तान में जिन रिफाही मंसूबों को अमली जामा पहनाया, उनके एक हिस्से की तकमील की जिम्मेदारी हमने उठाई। कश्मीर में हमने मस्जिद, स्कूल और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के मंसूबों को मुकम्मल किया। इसके अलावा इस्लामाबाद में पाकिस्तान हिलाल अहमर की इमारत की हदूद में डिज़ास्टर मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स सेंटर की तामीर की। इसके बाद गैर मनकुला जायदाद के निजी इदारों के लिए हमने कसीर तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज़ और समाजी खिदमत की इमारतें मसलन मसाजिद, हस्पताल वगैरह की तामीर की। साल 2008 से हमारा आबपाशी की नहरों और बैराज का मंसूबा जारी है। बाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मुकम्मल किए हैं। इसके अलावा हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए बाज़ मुशावरत की खिदमत फराहम की हैं। इस वक्त हम मुख्तलिफ टेंडरों और मंसूबों पर निगाह रखे हुए हैं। टेंडरों में शिरकत कर रहे हैं और इस तरह पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयों को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी, 2005 ज़लज़ले का साल था। नहायत शदीद ज़लज़ला था जिसकी वजह से हज़ारों इंसान लुक़्मा-ए अजल बन गए और आपने सबसे पहले हिलाल अहमर के साथ इसी इलाके में काम किया। असल में बुरा इत्तफाक नहीं, मेरे ख्याल में इसके बिल्कुल बरक्स अहमियत का हामिल इत्तफाक है, क्योंकि वहाँ ज़लज़ले में हलाक होने वालों की अक्सरियत ज़लज़ले की बजाय टूटने वाली इमारतों के मलबे तले दबकर हलाक हुई। और जहाँ तक मुझे मालूम है, अभी तक पाकिस्तान में तामीरात के शुबे में ज़लज़ले के मुकाबिल कोई हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं की जाती। आप वहाँ पब्लिक इमारतों या हाउसिंग इमारतों की तामीर में ज़लज़ले के मुकाबिल अभी भी तदाबीर इख्तियार करते हैं या सिर्फ 2005 के दिनों में ही ज़लज़ला प्रूफ इमारतों की तामीर की? जी, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कश्मीर के इलाके में ज़लज़ले के दौरान ज़्यादातर वो इमारतें मुनहदम हुई कि जो इलाक़ाई तर्ज़ तामीर के तरीक़ों से और गैर मेयारी शक्ल में तामीर की गई थी। इसके अलावा भारी शक्ल में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हुआ। पाकिस्तान में ज़लज़ले से पहले री इन्फोर्स कंक्रीट तर्ज़ तामीर का रुझान सिर्फ मल्टी स्टोरी इमारतों की तामीर में पाया जाता था, लेकिन ज़लज़ले के बाद पब्लिक इमारतों और रियल एस्टेट फर्मों के तामीर करदा प्राइवेट मंसूबों में री इन्फोर्स्ड कंक्रीट तर्ज़ तामीर का रुझान भी देखने में आ रहा है। ज़लज़ले के मुकाबिल ज़्यादा पायदार मकानात की तामीर की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और जैसा कि आप जानती हैं कि अवाम का एक बड़ा हिस्सा गरीब है। अभी तक देहातों में और बड़े शहरों से दूर मकामात पर गैर मयारी और ज़लज़ले के मुकाबिल नाक़स तामीरात का काम ना चाहते हुए भी जारी है और इस सूरत हाल का ताल्लुक़ किसी हद तक इकॉनमी से भी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान भर में ज़लज़ले के मुकाबिल एक शऊर पैदा हुआ है और अब मुल्क में ज़्यादा पायदार इमारतें तामीर करने की कोशिश की जा रही है। शायद ये बहुत तकलीफ-देह इत्तफाक है, लेकिन हमने अपने मंसूबे का आगाज़ ज़लज़ले से पहले किया और ये मंसूबा पाकिस्तान का अव्वलीन री-इन्फोर्स्ड कंक्रीट वाला प्रोजेक्ट था। अब इमारतों की तामीर के ज़्यादातर मंसूबों में री-इन्फोर्स्ड कंक्रीट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कबल लोड बियरिंग इमारतें बनाई जाती थीं, लेकिन ज़लज़ले के बाद
ولا پروجیکٹوں میں بھی اور 2 یا 3 منزلہ عمارتوں میں بھی ری انفورس کنکریٹ کی طرف رجحان پایا جاتا ہے. Depremden önce projemize başlamıştık ve Pakistan'daki ilk betonarme villa projesiydi. اس وقت تک آپ نے زیادہ تر پرائیویٹ فرموں مثلاً بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کام کیا ہے. کیا سرکاری اداروں یا حکومت سے منسلک فرموں کے ساتھ بھی آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ جی، اس وقت ہم پاکستان کے پانی اور بجلی کے سرکاری ادارے وابڈا کے ٹینڈرز گوملزم ڈیم پروجیکٹ کی ایریگیشن کنال کے ایک حصے کی تعمیر کر رہے ہیں. یہ خیبر پختونخوا میں ہے؟ جی، یہ جنوبی وزیرستان کی سرحد پر ڈیرہ اسماعیل خان سے تنک کے علاقے میں ہے. یہاں سیکیورٹی خطرات بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے تقریباً 6-7 سال کسی قسم کے مسئلے کا سامنا کیے بغیر وہاں کام کیا ہے. خدا کا شکر ہے کہ کوئی منفی واقعہ پیش نہیں آیا. دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے اور وہاں کام کرنے کو کوئی غیر ملکی فرم آسانی سے قبول نہیں کرتی، لیکن اب وہاں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے. آپ اس حوالے سے پاکستان میں کام کے ماحول کو کیسا پاتے ہیں؟ یعنی کیا کوئی مثبت پیش رفت ہوئی ہے؟ آپ وہاں آسانی سے کام کر سکتے ہیں؟ میں اصل میں سال 2000 سے پاکستان میں ہوں. ہم نے اپنی اس فرم آریہ کو 2005 میں قائم کیا، لیکن میں اس سے قبل بھی پاکستان میں ایک اور ترک فرم کے ساتھ کام کر رہا تھا. سال 2003 تک پاکستان نہایت محفوظ جگہ تھی. پاکستان میں ہر جگہ بہت محفوظ تھی، لیکن افغانستان آپریشن کے بعد طالبان کے پاکستان حکومت کے ساتھ اختلافات کے نتیجے میں پاکستان میں سنجیدہ سطح پر دہشت گردی کے واقعات پیش آئے، جن کی وجہ سے روزمرہ زندگی سخت متاثر ہونا شروع ہو گئی. اس کے علاوہ سرمایہ کاری کے امکانات بھی مسدود ہو کر رہ گئے. ایک طویل عرصے تک، شاید 2-3 سالوں تک، ہم نے وہاں سخت دہشت گردی کے خطرے کے ساتھ وقت گزارا. وقتاً فوقتاً یہ خطرات بہت شدید اور وقتاً فوقتاً کچھ کم ہوتے رہے، لیکن حالیہ 2-3 سالوں سے بڑے شہروں میں دہشت گردی کے حملوں کی رفتار تقریباً ختم ہونے کے نقطے تک پہنچ گئی ہے. ہمارے کام کے علاقے یعنی جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان کے، جن کا ذکر ہی دہشت گردی کے حوالے سے کیا جاتا ہے، سنجیدہ سطح کے آپریشنوں کے بعد دہشت گردی سے پاک ہو گئے ہیں. اس وقت حالیہ 2-3 سالوں سے پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل پیش نہیں آ رہے، اور میرے خیال میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے، ترک کاروباری حضرات کے کام کرنے کے لیے اور منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سازگار ماحول موجود ہے. اس ماحول کے پس منظر میں آپ پاکستان میں اپنی فرم کے مستقبل کو کیسا دیکھتے ہیں؟ یا پھر اس ماحول کو زیادہ موزوں بنانے کے لیے آپ پاکستانی حکومت سے کس قسم کی آسانیاں چاہتے ہیں؟ Biz Pakistan'ın en zor döneminde Pakistan'da bulunduğumuzu düşünüyoruz. Yani مصباح، ہمارے خیال میں جب ہم نے پاکستان میں کام شروع کیا تو وہ پاکستان کے مشکل ترین دن تھے، اور ہمیں یقین ہے کہ بدترین دن اب ماضی میں رہ گئے ہیں. اس وقت خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے ساتھ پاکستان میں بڑے پیمانے پر اقتصادی ہلچل پائی جاتی ہے، اور ہمیں سرمایہ کاری کے امکانات پیدا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور ہمارے خیال میں اب کے بعد منصوبوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہوگی، سرمایہ کاری کے امکانات زیادہ ہوں گے. ہم پاکستان سے نکلنے کا نہیں بلکہ پاکستان میں اپنے تعمیراتی کاموں کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہم ترک فرموں، ترک ٹھیکیدار اور مشاورتی فرموں کو پاکستان آنے کی دعوت دیتے ہیں. ہم نے اپنے لیے اس نوعیت کا بھی ایک مشن بنا رکھا ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی فرموں کے کام کرنے اور منصوبوں کو شروع کرنے کے راستے میں سنجیدہ پیمانے کی رکاوٹیں موجود تھیں، اور ابھی تک ان میں سے بعض مشکلات موجود ہیں. لیکن ہم پاکستانی حکومت اور متعلقہ اداروں کے ساتھ گہرے رابطے کی حالت میں ہیں. وہاں کی دیگر ترک فرمیں بھی اسی طرح ہیں، اور ان موضوعات کو ہم ایک تواتر سے ایجنڈے پر لاتے رہتے ہیں. ہم اس پہلو کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں مصباح کہ پاکستانی حکومت اپنے امکانات کے مطابق بہتریاں لا رہی ہیں.
میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب سے 10 سال پہلے کے مقابلے میں اس وقت پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے اور منصوبے شروع کرنے کے لیے زیادہ موزوں ماحول موجود ہے. لیکن مسائل کی بات ہو تو پاکستان کے سب سے بڑے دو مسئلے توانائی اور سیکیورٹی ہیں. ہم اسے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ توانائی کے مسئلے میں خواہ سست رفتاری سے ہی کیوں نہ ہو اصلاح کا رجحان پایا جاتا ہے. سیکیورٹی کا مسئلہ نسبتاً زیادہ تیزی سے حل ہو رہا ہے اور اس وقت زیر کنٹرول حالت میں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بہتری جاری رہے گی اور مزید اضافے کے ساتھ جاری رہے گی. جب ہم دیگر ممالک کی فرموں سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی حکومت اور بیوروکریسی ترک فرموں کو زیادہ اہمیت دیتی ہے. ان کے ساتھ مثبت امتیازی سلوک کا بھی مظاہرہ کرتی ہے. یعنی ہمیں کسی سنجیدہ مسئلے کا سامنا نہیں ہے. Pozitif ayrımcılık yapıldığını bile söyleyebiliriz. اصل میں یہ ایک بہت مثبت چیز ہے. جب ترکی کے سرمایہ کار اور کاروباری حضرات پاکستان جاتے ہیں تو پاکستان کے سرمایہ کار اور کاروباری حضرات ترکی کی طرف آتے ہیں. اس طرح دونوں ممالک کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا ہے. اقتصادیات میں تیزی آتی ہے. اور موجودہ دور میں جب ہم سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر جب مشرق وسطیٰ کے حالات پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو پاکستان کے ساتھ آپ کے اس تعلق کے مزید مضبوط ہونے کی امید کرتے ہیں. جن مسائل کا آپ کو سامنا ہے، میں امید کرتی ہوں کہ وہ بھی جلد از جلد حل ہو جائیں گے. آپ کا یہاں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. اس خواہش کے ساتھ کہ ترکی کے کاروباری حضرات پاکستان جائیں، پاکستان کے کاروباری حضرات ترکی آئیں، دونوں ممالک کی اقتصادیات مضبوط ہو اور دونوں ممالک کے درمیان حکومتی سطح پر بھی اس معاملے میں زیادہ مثبت پیش رفتیں ہوں. daha devletler arasında da olumlu şeyler olur diye umuyoruz.